بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ 7 ستمبر 2025 کا دن یقیناً جلگاؤں جامود کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے۔ ہمارا یہ جلگاؤں شہر سات پوڑا پہاڑ کے دامن میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور تاریخی حیثیت سے اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ شہر اپنی قسمت پر نازاں اور شاداں ہے۔ شاید کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرے دامن میں ایک روز ایسا آئے گا کہ وہاں پر علم و عرفان کی بارش ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی آمد ہوگی اور وارثین نبی علماء کرام کی تشریف آوری ہوگی۔ 7 ستمبر کا دن یقیناً ہمارے اور اہل جلگاؤں کے لیے بہت ہی مبارکباد اور بابرکت دن ہے۔ پورے برار کے علاقے کے کم و بیش 45 مدارس کے طلبہ کی آمد اور ان کے اساتذہ کرام اور علماء کرام کی تشریف آوری پر یہ کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرے۔ ادارے کے خادم ہونے کے ناطے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ان تمام رفقا اور محسنین کا شکریہ ادا کروں۔ حق تو یہ تھا کہ میں فرداً جا کر ان حضرات سے ملاقات کرتا اور ان کا شکریہ ادا کرتا، لیکن یہ دقت طلب امر ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کا سہارا لیتے ہوئے آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں، اور میں سب سے پہلے حافظ احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ویڈیو کے ذریعے شکریہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور اپنا قیمتی وقت نکال کر خود ویڈیو بنانے کے لیے تشریف لائے۔ بہرحال اس مسابقے کی تاریخ طے ہونے کے بعد میں بھی تھوڑا سا پریشان تھا کہ اتنا بڑا پروگرام میں نے اپنے ناتواں کاندھوں پر کیسے لے لیا، لیکن دوسری طرف اطمینان بھی تھا کہ جس طریقے سے جلگاؤں جامود والوں نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا ہے اور ایسے موقع پر ہمیشہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر میرا ساتھ دیا ہے، امید تھی کہ انشاءاللہ اہل جلگاؤں اس پروگرام میں بھی میرا بھرپور تعاون کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے، اور الحمدللہ جلگاؤں والوں نے میری اس امید اور توقع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی رفاقت اور دوستی کا حق ادا کر دیا۔ حق تو یہ تھا، اور خاص طور پر ایسے موقع پر مجھے اپنے حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ، جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، ان کی بہت یاد آتی ہے۔ جب بھی کوئی میں بڑا پروگرام لیتا، حضرت کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ حضرت اپنی بساط سے بڑھ کر کے میں نے پروگرام لے لیا ہے، دعا کی گزارش ہے، خصوصی دعا فرمائے۔ حضرت مسکرا کر کے فرماتے تھے کہ بابو، کوئی بھی کام وسع استطاعت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نہیں ڈالتا، اور تیرا کوئی پروگرام فیل نہیں ہوا ہے جو یہ ہوگا۔ حضرت کے یہ جملے میرے لیے بڑی تسلی کا باعث بنتے۔ حضرت کا یہ جواب مجھے بڑی تسلی دیتا۔ بہرحال اس پروگرام کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے مشفق و محترم بڑے بھائی مولانا محمود بیگ صاحب، محتمم مدرسہ تعلیم القرآن سونالا کا بے انتہا ممنون ہوں کہ حضرت نے قدم قدم پر رہبری فرمائی، بار بار اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ اللہ ہی ان کو بہتر جزا دے سکتا ہے، میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں۔ اور میں حضرت مولانا سید افسر صاحب کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ ان کی وساطت سے حضرت اقدس قاری رشید احمد صاحب اجمیری مدث اللہ العالم عالی کی تشریف آوری ہوئی، اور مولانا عباس خان صاحب کا بھی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے حضرت کی ضیافت کا بہترین انتظام فرمایا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور رفیق محترم مولانا اکبر ہاشمی صاحب، جنہوں نے طلبہ کی رہائش اور علماء کے قیام کا معقول نظم فرما کر سہولت فراہم کی، اور خاص طور پر میں اپنی تحریک علماء ائمہ و حفاظ کی جو ہماری ایک تحریک ہے جلگاؤں جامود میں، جو ہمیشہ جو ہے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہیں، ان تمام رفقا کا بے حد ممنون ہوں کہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے حد الوسع کوششیں کی ہیں۔ اپنی اپنی مساجد میں ہر جمعے کو اعلانات کر کے اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھاتے رہے اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے اجر و ثواب بتاتے رہے۔
اس لیے میں ان تمام حضرات کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، اور بہت ہی بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنی ان بہنوں کا ذکر خیر نہ کروں جنہوں نے اس مسابقے کے لیے دعائیں کی، حتیٰ کہ بعض بہنوں نے اعتکاف فرمایا۔ ہمارے ادارے کے رفقا دن رات ایک کر کے محنتیں کی، اور طلباء نے بھی جان توڑ کر محنت کر کے اپنے ادارے سے تعلق کا حق ادا کیا۔ میں اپنے محسن برادر مولانا عبد المصور خان صاحب، جنہوں نے اس مسابقے کا وقت متعین کر کے اور اس کے بعد پھر مسلسل بار بار آ کر کے اس کی فکریں کی ہیں، مفید مشوروں سے نوازا ہے، اور تعاون کی حیثیت سے بھی بہت بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے، میں ان کا بھی بے حد ممنون ہوں۔ اور خاص طور پر ان کے جو رفقائے کار ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، جو بے حد محنتی، بے لوث اور بڑے مخلص محنتی ساتھی آپ کو ملے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان رفقا کی خوش قسمتی پر ناز کروں کہ جن کو آپ جیسا مربی، مشفق استاد ملا، جو ہنستے ہنستے ان کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ کے رفقا اور آپ کی جوڑی ہمیشہ دائم و قائم رہے، اور اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے توقع سے زیادہ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ میں ان طلباء اور ان مدارس والوں کا بھی تہہ دل سے مبارک شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس مسابقے میں انعامات حاصل کیے ہیں، اور ان کے سرپرستوں کو بھی اور ان کے ادارے کے محتمم حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے جو طلباء آئے انہوں نے انعامات حاصل کیے، اور اس دور دراز سے سفر طے کر کے راستے کی صعوبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر کے جس طریقے سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں اور مشکور ہیں۔ اور اس دوران میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں اور کمزوریاں اور غلطیاں ہوئی ہوں، آپ کو جو دقتیں ہوئی ہوں، جو پریشانیاں اٹھائی ہوں، ان کے لیے ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بڑا دل رکھتے ہوئے ہماری جو لغزشیں ہوئی ہیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو جو ہے آپ معاف فرمائیں گے۔ اور آئندہ کے لیے میں تمام اہل مدارس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے مسابقات میں بڑھ چڑھ کر کے اپنے طلباء کو حصہ لینے کے لیے آمادہ کرے، ان کو تیار کرائے، تاکہ ان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، پوشیدہ قابلیتیں ہیں، وہ اجاگر ہوں، اور آگے چل کر کے یہ بہترین خطیب اور داعی بن کر امت کی صحیح طریقے سے رہبری کا فریضہ انجام دے سکے۔ آخر میں میرے چھوٹے بھائی مولانا انس صاحب کا بھی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ ان کی وساطت سے حضرت مولانا سعد صاحب قاسمی بقدس اللہ العالی ایک حکم کی حیثیت سے تشریف لائے۔ ان کی شایع نشان ہم ان کی ضیافت نہ کر سکے، اور انہی کے ساتھ جو دیگر دو اور حکم صاحبان آئے تھے، ان کے بھی ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں۔ اور آخر میں ایک بات اور خاص طور پر عرض کر دوں کہ ہمارے اس پروگرام کے لیے جس طریقے سے جلگاؤں والوں نے محنتیں کی ہیں، رات دن مشقتیں کی ہیں، میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کا شایع نشان ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے اس قدر کامیابی کی توقع نہیں تھی، امید تو تھی کہ انشاءاللہ مجمع آئے گا، لیکن ایسے موسم کے باوجود اتنا بڑا مجمع کا آ جانا یقیناً اللہ کی تائید اور نصرت سے ہوا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں، اور پھر تمام اہل جلگاؤں اور اطراف کے مسلمانوں کے جنہوں نے اس پروگرام میں آ کر کے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور یہ امید دلائی کہ ہم جب بھی آپ کو کسی دینی پروگرام میں بلائیں گے، آپ انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، اور دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تشریف لائیں گے۔ یہ آپ کی اللہ کی رضا، اللہ سے محبت اور رسول سے عشق کا ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، اس لیے میں ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام کو توقع سے زیادہ کامیابی عطا فرمائی۔ حافظ شیخ احمد کے آفیشیل چینل شیخ احمد یوسفی کو سبسکرائب کریں۔